طالبة العلم البشرى من نور الفوز الوضاح قد نلت طموحا يا نبضي طالبتي شمسي بصباح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ جو ہے وہ نکاح کے احکام و مسائل کے حوالے سے ہے۔ اس نکاح کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے قرآن و حدیث میں، اس کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے، اس حوالے سے ہم کچھ مختصر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور امید تو ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جن کا نکاح ہو چکا ہے ان کے لیے بھی تذکیر ہو جائے گی، اور جنہوں نے بھی اپنے بچوں کا نکاح آگے کرنا ہے یا جن کا ابھی خود سے نکاح ہونا ہے، چلے ان کے لیے بھی کچھ جو ہے وہ معلومات اس میں مل جائیں گی ان کو۔ دیکھیں نکاح ہے کیا، سب سے پہلی چیز تو ہمیں ہوتا ہے کہ نکاح کیا ہے۔ اسلام اصل میں یہ جو ہوتا ہے نا جی شادی ہے، یہ لفظ نہیں ہے، اصل میں بہترین لفظ نکاح ہے، ٹھیک ہے۔ دو ساتھیوں کو، زندگی کے دو مطلب راستوں پر چلنے والے لوگ جب ایک راستے پر جمع ہوتے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت اپنی نئی زندگی کو شروع کرتے ہیں، تو اس کا نکاح کا مطلب ہی ملانا اور جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور شرعی اصطلاح میں جو اصطلاحاً اس کا معنی پھر ہم جو ہے وہ شادی کا عقد قائم کرنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی صاحب استطاعت ہو اور نکاح کے بغیر وہ جو ہے بدکاری یا دینی نقصان سے ڈرتا ہو، اس پر نکاح واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ سمجھ لے کہ نکاح کی جو شرعی حیثیت ہے وہ واجب کی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معشر الشباب، کہ اے نوجوانوں کی جماعت جس میں عورتیں اور مرد دونوں آئیں گے، من استطاع منکم الباء، تم میں سے جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، فلیتزوج، وہ اسے چاہیے کہ نکاح کرے، ومن لم یستطع، اور جو استطاعت نہیں رکھتا، فعلیہ بالصوم، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، فإن لہ وجاء، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہو گیا۔ یعنی نکاح کے اخراجات کی جو استطاعت ابھی نہیں رکھتا یا استطاعت تو رکھتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ ابھی مطلب کوئی میں بدکاری یا کسی ضرر، دین کا ضرر نقصان میں نہیں پڑوں گا، میں ابھی نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی استطاعت بھی نہیں رکھتا یا استطاعت تو رکھتا ہے لیکن وہ بدکاری سے جو ہے وہ نہیں ڈرتا، تو اس کے حق میں کیا ہے کہ نکاح مستحب ہو جائے گا، پھر اس پر واجب نہیں رہے گا بلکہ مستحب ہو جائے گا۔ تو یہ آپ اس کی شرعی حیثیت کو آپ نے سمجھ لیا کہ واجب کس کے لیے ہے، جو استطاعت رکھتا ہے یا اس کو وہ دین کے نقصان میں اس کا دین کا نقصان جو ہے وہ کسی نقصان میں پڑ سکتا ہے۔ اور اسی طرح پھر جو استطاعت نہیں رکھے گا یا جس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو اس کو پتہ ہے کہ میرا ایمانی قوت اتنی ہے کہ میں نقصان سے بچ جاؤں گا یا میں بدکاری میں مبتلا نہیں ہوں گا، تو اس کے لیے پھر اس کی حیثیت مستحب کی ہو جاتی ہے۔ اب شادی کی اہمیت یا نکاح کی اہمیت اور ضرورت جو ہے وہ معاشرے میں دیکھیں، یہ چونکہ شادی ایک فطری یا معاشرتی یا اخلاقی اور دینی ضرورت ہے، نفسیاتی ضرورت بھی ہے اور روحانی ضرورت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسلام جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس نے ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے صرف نکاح کا حکم ہی نہیں دیا بلکہ ہر بالغ اور صاحب استطاعت کے لیے بعض حالات میں تو اس کو فرض قرار دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض حالات میں سورہ نساء میں ہم نے پڑھی آیات کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی بعض حالات میں ایسا بھی ہے کہ جو عورتیں تمہیں بھلی لگیں ان سے نکاح کرو، دو دو، تین تین اور چار چار سے بھی نکاح کر سکتے ہو۔ حالات کے اعتبار سے کبھی جو ہے وہ تعدد ازواج کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ زیادہ عورتیں جو ہیں وہ معاشرے میں ان کو اپنے نکاح میں لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں جب انسان جو ہے جب جوانی کی سطح کو چھو لیتا ہے تو ظاہر ہے طبعی طور پر شہوت تو پیدا ہوتی ہے،
اور اس کا جو قدرتی یا فطری علاج ہے اس جبلت کا وہ شادی ہی ہے، اور یہ علاج خود اس دین نے، دین فطرت نے خود تجویز کیا ہے۔ جیسے ایک بندے کو بھوک لگی ہے نا، تو بھوک مٹانے کے لیے وقتی طور پر وہ کوئی چائے کا کپ لے لے گا، کوئی پانی پی لے گا، کوئی سنیک لے لے گا ہلکا پھلکا، لیکن پراپر جب تک کھانا نہیں کھائے گا نا وہ بھوک نہیں مٹے گی اس کی۔ تو مناسب خوراک جو ہے وہ اس عمر میں جو ہے، جوانی میں، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اندر ہماری جبلت کے جو کچھ فطری تقاضے رکھے ہیں تو اس میں جو ہے وقت پر شادی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن اور کئی راستے بھی ہیں، یعنی کہ کئی لوگ اپنی جو ہے وہ جنسی ضروریات کی تکمیل کے لیے غلط راستے بھی اپنا لیتے ہیں، بدکاری، زناکاری یا ہم جنس پرستی یا مشت زنی یا یہ اس طرح کی غلط حرکتیں بھی۔ لیکن اول تو یہ ہے ہی غیر مناسب راستے، پھر ہر راستہ جو ہے وہ طرح طرح کے مفاسد جو ہے وہاں سے پیدا ہوں گے۔ اور زنا کے بارے میں تو ویسے بھی سورہ بنی اسرائیل میں ہم اللہ کا ارشاد پڑھتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بہت بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِیلًا، اور بہت برا راستہ۔ شریعت نے تو اس کام کو بہت برا بھی سمجھا، اور اس کے لیے کڑی سزا بھی ہے، کہ جیسے متعین سزا کیا ہے ہمارے دین میں کہ مرد و زن اگر اپنی جنسی بھوک مٹانے کے لیے خاطر ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں، یعنی کوارے ہیں اور ناجائز طریقہ اختیار کیا اپنی جنسی بھوک مٹانے کی خاطر، تو ہر ایک کو 100 کوڑے جو ہے وہ مارے جائیں۔ یہ سورہ نور میں احکامات ہیں۔ اور پھر اگر زناکاری کے مرتکب مرد جو یا عورت جو ہے وہ شادی شدہ ہوں تو ان کی سزا، پھر بھی وہ زنا کے ارتکاب کرے شادی شدہ ہونے کے باوجود، تو پھر پتھر مار مار کر انہیں قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور لواطت جو ہے اس کو بھی، یعنی کہ اس کو بھی جو ہے اب کیا فضول الفاظ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال شرع میں کوئی شرم نہیں ہے۔ یہ مشتزنی وغیرہ، اس کو بھی اسلام نے سخت ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ اور شادی کے ذریعے جو ہے اپنی جنسی ضروریات کی تکمیل کو اسلام پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بس یہ میں نے کہا نا، بال برابر فرق ہے، بال برابر، بس سمجھنے کی بات ہے۔ کام وہی ہے، معاملہ وہی ہے، مرد اور عورت وہی ہیں، تنہائی وہی ہے، تعلق وہی ہے، مگر ایک طرف اجر مل رہا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے پر بھی ثواب ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا یہ تو اپنی شہوت پوری کرتے ہیں، اس پر ثواب کیسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص حرام طریقے سے اپنی شہوت پوری کرے تو کیا اسے گناہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے نا۔ اسی طرح اگر وہ حلال طریقے سے شہوت پوری کرے تو اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ دیکھیں وہی راستے ہیں، اگر اس کو شریعت میں لاک کر دیا جائے تو وہی چیز باعث اجر ہو جاتی، ٹھیک ہے نا۔ تو شادی چونکہ ایک معاشرتی ضرورت بھی ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے، مرد و زن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کی نسل کو آگے بڑھایا۔ جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، افزائش نسل ہوتی رہے گی، جب تک دنیا کا نظام قائم رہے گا تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں نا، ان میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شادی کے بغیر نہ تو انسان کی دنیا کی زندگی درست رہتی ہے اور نہ ہی اس کی دینی زندگی، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ کا یہ باقاعدہ فرمان کہ تزوج الودود والودود، ٹھیک ہے، خوب محبت کرنے والی، والولود، تزوج الودود والولود، کہ تم شادی کرو خوب محبت کرنے والی عورت سے اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے۔ فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے قیامت کے دن دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ تو ایمان کی تکمیل ہو جاتی ہے شادی سے۔ یہ فرمان حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اذا تزوج العبد، جب بندہ شادی کر لیتا ہے، فقد استکمل نصف الدین، تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے۔ فلیتق اللہ فی ما بقی، اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بندہ تھا، اس نے شادی سے انکار کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن لم یعمل، جو نہ عمل کرے میری سنت پر، بسنتی، فلیس منی، وہ مجھ میں سے ہی نہیں ہے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک روایت میں الفاظ آتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی،
کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اس سے آپ سمجھ لیں کہ کس قدر اہمیت ہے، یہ آدھا دین ہے، دین انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ابتدا ہے وہ پھر صحیح رشتے کے انتخاب سے ہونی چاہیے۔ میں اکثر اپنی بہنوں کو یہ بات سمجھاتی ہوتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اپنے بچوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں یا خود اپنی شادی جن کی ہونے والی ہے، لڑکا یا لڑکی، تو اس کی زندگی میں اسٹیبلٹی کے لیے سب سے پہلے درست ساتھی کا جو انتخاب ہے نا وہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں زندگی کی گاڑی کے یہ دو پہیے ہیں نا، ایک مرد اور ایک عورت، جب تک یہ دونوں ہم پلہ نہ ہوں، صحیح سالم نہ ہوں، ٹھیک ہے، اور تب تک گاڑی نہیں چل سکتی۔ یعنی شریک حیات کا انتخاب جب بندے نے کرنا ہے تو ان اشیاء کو ترجیح دینی ہے جنہیں اسلام نے ترجیح دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں بڑی پیاری وہ شاعر نے بات کی کہ گلشن حیات سے ایسے گلوں کو چن کہ سب داد دیں تیری نظر انتخاب کو۔ تو اس لیے جو ہے پہلا جو ہے وہ جو ساتھی کا انتخاب ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ والدین کی بھی یہاں بہت ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہے اپنے بچے یا بچی کے دینی اعتبار سے جو ہے وہ اس لحاظ سے ضرور خیال رکھیں۔ ہم بچوں کو دین کی تعلیم تو دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے یا بیٹا جو ہے وہ حافظ قرآن بھی بنے اور جو ہے اس کو دین سے واقفیت بھی ہو اور اس کا وہ مزاج بھی ہو، پھر پردہ بھی ہو، سب کچھ ہو۔ لیکن جب اس کے لیے ساتھی کا انتخاب کرتے ہیں تو اس وقت صرف جو ہے وہ دنیاوی جاہ و حشمت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام نے انتخاب کے لیے 4 وجوہ کو بنیادی حیثیت دی ہے نا۔ وہ ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع کہ عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا اس کے مال کی بنیاد پر، ولحسبہا اس کے حسب و نسب کی بنیاد پر، ولجمالہا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا اور دینداری کی وجہ سے۔ اور کہا فاظفر بذات الدین اور تربت یداکا کہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یہ محاورتاً عربی میں کہا جاتا تھا کہ بھئی تمہیں جو کرنا چاہیے مشورہ دینے کے لیے کہ بھئی تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم دیندار سے نکاح کر کے کامیابی، دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو۔ اور اسی طرح اس حدیث کو ہم اس طرح بھی لے سکتے کہ دیندار مرد سے، ٹھیک ہے۔ انتخاب اگر ہمارے مطلب ایک عورت کو دیا جائے یا ایک مرد کو دیا جائے تو بہرحال اسے دین کو منتخب کرنا چاہیے، کیونکہ دین مل جاتا ہے تو باقی یہ وہ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ انسان کے اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیتا ہے، اور جو ہے یہ دین کے لیے تڑپنا پڑتا ہے، اسے حاصل کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا باقی اوصاف جو ہے خوبصورتی، مالداری، حسب و نسب، ٹھیک ہے، یہ بھی مل جائیں تو یہ انسان کی خوش قسمتی ہے، لیکن ترجیح دین کو ملنی چاہیے۔ میرے ایک عزیز ہے، رشتے کرواتے ہیں وہ، تو انہوں نے بات کی کہ بھئی کبھی ہم سے کسی نے یہ نہیں پوچھا، وہ یہی پوچھتے ہیں، ڈگریاں پوچھتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ کماتا کتنا ہے، یا لڑکی کا یا لڑکے والوں کا گھر کتنے مرلے کا ہے، گھر اپنا ہے یا نہیں اپنا، یہ والے سوالات آتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں مجھ تک یہ سوال نہیں آیا کہ بچہ یا بچی نمازی ہے، ٹھیک ہے، ہاں البتہ حفظ کا آ جاتا ہے جی حافظ قرآن ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ باقاعدہ اس کی باقی عادات کے مقابلے میں، یعنی باقی جو اس کی جو ہے وہ دینداری جس سے ظاہر ہوتی ہے جن چیزوں سے، ان اعمال کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، کیونکہ اس میں ترجیح دین کو نہیں دی جاتی نا رشتہ کرتے وقت، بعد میں پھر ہوتا ہے پریشانیاں، پھر وہ کہتے ہیں جی یہ نہیں مسئلہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ پہلے انسان اپنے ہی انتخاب میں کمی رکھتا ہے، یعنی اس میں وہ صحیح سے انتخاب نہیں کرتا، یا پھر وہ فانی چیزوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اب یہاں ہم چلتے ہیں کہ ایک میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ حضرت ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ عنہا تھیں، بڑی باکمال اور جرأت مند صحابیہ تھیں، اور اسلام کے جب ابتدائی دور تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو وہ وہیں مدینہ میں ہی مسلمان ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے تو مکہ میں اعلان کیا، بہرحال جب انہیں پتہ چلا کہ جو ہے اسلام کے بارے میں، تو وہ مدینہ میں ہی مسلمان ہو گئی۔ تو ان کے شوہر تھے مالک بن نضر، انہوں نے اسلام کی بجائے اس نے اپنے آبائی مذہب کو ترجیح دی،
ٹھیک ہے، جو اس کے آباء و اجداد جس کو پوچھتے تھے، اور میاں بیوی میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ مالک بن نضر چھوڑ کر انہیں شام چلے گئے اور وہیں فوت بھی ہو گے۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ جو ابھی تک مسلمان ہوئے نہیں تھے انہوں نے ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن ام سلیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ابو طلحہ، تمہارے جیسے شخص کا پیغام نکاح رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات یہی ہے کہ تم ایک کافر شخص ہو اور میں ایک مسلمان عورت ہوں، میرے لیے حلال نہیں کہ میں تم سے شادی کروں۔ ہاں البتہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے شادی کر لوں گی اور تمہارا اسلام قبول کرنا ہی میرا حق مہر ہوگا۔ سبحان اللہ، اس کے علاوہ میں اس سے تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتی۔ پھر غور و فکر کے بعد حضرت ابو طلحہ جو ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ انہوں نے حسب وعدہ ان سے نکاح کر لیا، اور جب ان کا مہر بھی یہی تھا اسلام کا قبول کرنا کہ ابو طلحہ جو ہے اسلام قبول کر لیں۔ تو اسی روایت کے حوالے سے جو ہے آتا ہے، ثابت ایک تابعی ہے، تبع تابعین میں سے ایک راوی ہیں حضرت ثابت، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آج تک کسی عورت کے بارے میں نہیں سنا کہ اس کا مہر ام سلیم کے مہر یعنی اسلام سے زیادہ معزز ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ کس قدر ان کا خوبصورت انتخاب تھا، دین کو انہوں نے منتخب کیا، اور پھر جب دین کے انتخاب کے بعد اب دیکھیں انہیں جو ہے وہ خوبصورتی بھی مل گئی، نصیب ہو گئی، وہ بھی شوہر اسلام بھی لے آیا، اور جو ان کے نصیب میں تھا وہ انہیں مل کر رہا۔ تو یہ سمجھ لیں آپ۔ پھر اب کچھ سوالات انشاءاللہ اور کچھ اس کے حوالے سے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ کہ کیا کفو کیا ہے، کئی کہتے ہیں جی دین کفو ہے اسلام میں، کفو ہونا چاہیے، کفو کیا ہے، برابری کیا ہے، کس لحاظ سے برابری ہو سکتی ہے، اور آگے جو ہے کس لحاظ سے، یعنی نسب میں ہو یا مال میں ہو یا حسن و جمال میں ہو، کس چیز میں برابری ہونی چاہیے، اور اس حوالے سے پھر منگنی کے کیا احکامات ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ نکاح کے حوالے سے کوئی مسائل کتنے ہیں، یعنی کن چیزوں کا جو ہے نکاح سے پہلے کن چیزوں کا جو ہے وہ ہونا ضروری ہے جس سے نکاح کی صحت یا نکاح صحیح طریقے سے ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم کل بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم الشریعة غیث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا، لله در امرئ أفنى شبيبته، يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا۔